الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر كنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے موضوع پر۔ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکیوں کا حکم کرنا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر دین اسلام کا بھی اور پہلے جو دین حق گزرے ہیں تمام ادیان حق، ان کا ایک اہم ترین جز ہے، اصول ہے، اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے فریضہ ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی آئے ہیں سارے نبیوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے، اور جو نیکیوں کا حکم کرے برائیوں سے لوگوں کو روکے، وہ اللہ تعالیٰ کے فریضے سے سبکدوش ہو جاتا ہے، اس فریضے کو وہ پورا کر لیتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جب انہوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، یا یوں بھی سمجھ لیں کہ اگر اللہ کی زمین پر لوگ نیکیوں سے ہٹ جائیں، برائیوں کے راستے پہ آ جائیں، اور ان کو کچھ لوگ اگر روکنے والے موجود ہوں برائیوں سے اور نیکی کا حکم دینے والے موجود ہوں، تو اللہ کا عذاب رکا رہتا ہے، ٹلا رہتا ہے۔ اگر اللہ کی زمین پر
گناہ کرنے والے موجود ہیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے اور نیکیوں کا کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اس وقت اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ برائی کرنے والے موجود ہیں، دوسری طرف ایسے ہیں جو برائی نہیں کرتے، نیکی کرتے ہیں، لیکن وہ برائی کرنے والے کو روکتے نہیں ہیں، انہیں نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ نیکی کرنے والے اور برائی سے نہ روکنے والے بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اس لیے جب زمین پر لوگ نیکی کو چھوڑ دیں، لوگ برائی کی طرف چل پڑیں، تو ایمان والوں سے یہ تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ جیسے سمندر کے بیچ میں کئی منزلہ جہاز ہے یا کشتی ہے، اس کے سب سے نیچے والی منزل والے پانی لینے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے اوپر والی منزل پہ جاتے ہیں، اور اگر وہ سمجھیں کہ یہیں ہم سوراخ کر لیتے ہیں تو پانی سمندر کا اندر آ جائے گا، استعمال کر لیں گے، تو وہ جہاز اور کشتی ڈوبے گی کہ نہیں ڈوبے گی؟ اور اگر وہ اوپر والی منزل والے آ کے ان کو روکیں گے کہ رک جاؤ، تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اور اوپر والے اگر نہیں روکتے کہ ٹھیک ہے جی مرضی ہے ان کی، تو جب کشتی ڈوبے گی، جہاز ڈوبے گا، تو سارے ہی مریں گے کہ نہیں؟ کوئی بچے گا؟ کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے اللہ کی زمین پر جب گناہ عام ہو جاتے ہیں اور گناہوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو جب عذاب آتا ہے پھر اس میں سے بچنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عذاب سے صرف انہی لوگوں کو بچایا جاتا ہے جو دنیا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ میں نے بات کی ہے کہ سارے انبیاء اکرام علیہم السلام یہ والا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اٹھائے گئے ہو، پیدا کیے گئے ہو۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کی، نیکیوں کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے تم لوگوں کو روکتے ہو۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ہر وقت ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے، یا تم ضرور ایسے ہونے چاہیے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ نہیں، بے شمار جگہوں پہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، ان صفات میں اس بات کا بے شمار جگہ پہ ذکر کیا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، مختلف گنوا کے اینڈ پہ یہی
آخر میں بتایا کہ نیکیوں کا حکم کرنے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ تم سب اپنی اپنی سطح پر ایسے ہو کہ ذمہ دار ہو، تم سے پوچھا جائے گا تمہاری رعایا کے بارے میں، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کئی شعبے ہیں، کئی انداز ہیں۔ اگر گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں نیکی کا حکم کرے، برائی کو زبردستی روکے، یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ برائی کو روکنے کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ برے کام کو ہاتھ کی طاقت سے روک دیا جائے۔ یہ ایمان کی پہلی علامت ہے، مضبوط ایمان یہ ہے کہ برائی کو طاقت سے روک دیا جائے۔ ایمان کی دوسری سطح یہ ہے کہ برائی کو زبان سے روکا جائے، ہاتھ سے نہیں روکا جا رہا، زبان سے کہا جائے کہ غلط ہے، باز آ جاؤ، رک جاؤ، اللہ کے خوف سے ڈرایا جائے۔ ایمان کا تیسرا اور سب سے آخری درجہ ہے کہ آدمی کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، ہاتھ سے بھی نہیں روکنے کی طاقت، زبان سے روکنے کے حالات بھی نہیں، ہمت بھی نہیں ہے، تو کم از کم اس کو دل سے برا جانے، دل کڑے کہ یہ برا عمل ہے۔ اور جس آدمی کے سامنے برائیاں ہوں، گناہ ہوں، لہو و لعب ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہوں، ظلم ہوں، وہ ہاتھ سے بھی نہیں روکتا، وہ زبان سے بھی نہیں روکتا، دل میں بھی برا نہیں جانتا، تو حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ ایمان کے کسی درجے میں نہیں ہے۔ جو بندہ دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کے دل میں ایمان کی رمق ہی نہیں ہے، ایمان کی چنگاری ہی ختم ہو چکی ہے۔ جس کے اندر ایمان کی شمع ہوگی وہ برائی کو پہلے ہاتھ سے روکنے کی ہمت کرے گا، زبان سے روکنے کی ہمت کرے گا۔ اگر لاچار ہے، مجبور ہے، حالات پہ اس کا بس نہیں چلتا تو دل میں کم از کم برا جانے گا۔ جن معاشروں میں لوگ بھلائی کی، نیکی کی دعوت دینے والے، نیکی کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، وہ معاشرہ دنیا میں جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کا ہر صحابی یہ کام کرتا تھا، تو نیکی اس وقت اپنے نقطہ عروج پہ تھی۔ توجہ کیجئے، میرے آقا علیہ السلام کی زندگی میں حضور نے جو ساتھیوں کو، صحابیوں کو اپنے قریب کیا، ان کو نیکی کا حکم دیا، آگے نیکی کا حکم کرنے کی تلقین کی، تو صورتحال یہ تھی کہ حضور کے زمانے میں انسان نیکیوں میں دنیا کے اندر نقطہ عروج پہ تھے۔
حضور کے صحابہ کو دیکھو، ان کے اخلاقیات، اس معاشرے کی اخلاقیات کس قدر بلند تھی، عدل و انصاف کس قدر بلند تھا، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی کتنی اہم تھی، عبادات کے شعبے میں وہ کتنے مضبوط تھے۔ جس طرح نیکی کے معاملے میں وہ نقطۂ عروج پہ تھے، اس لیے کہ ہر کوئی دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا، ہر کوئی خیر کو پھیلانے والا تھا، ہر کوئی دوسرے کو جب ملتا تھا نیکی کی راہ دکھاتا تھا، چھوٹا بڑے کو دکھا رہا ہے، باپ بیٹے کو نیکی کی راہ دکھا رہا ہے، بہن بھائی کو نیکی کی راہ دکھا رہی ہے، بھائی بہن کو نیکی کی راہ دکھا رہا ہے۔ اس لیے نیکی اپنے نقطۂ عروج پہ تھی۔ اسی طرح حضور کے زمانے میں لوگ برائیوں کو روکتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی تو نہیں فرما دیا تھا کہ عمر جن راہوں پہ چلتے ہو شیطان رستے چھوڑ جاتا ہے۔ عمر جیسے لوگ برائی کو روکنے والے موجود تھے، شیطان اور شیطان کے شتونگڑے، شیطان کی ذریت، شیطان کے حواری بھاگ جاتے تھے، برائیاں کرنے والوں کو ہاتھ سے روکنے والے موجود تھے، زبان سے روکنے والے موجود تھے، دل میں برا جاننے والے موجود تھے۔ اس لیے اس وقت اس معاشرے میں، جس معاشرے میں لوگ برائی کو ہاتھ سے روکنے والے تھے، زبان سے روکنے والے تھے، دل سے برا جاننے والے تھے، معاشرے میں برائی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ڈکیت نظر نہیں آتے تھے، چور نظر نہیں آتے تھے، قاتل نظر نہیں آتے تھے، زانی نظر نہیں آتے تھے، شرابی نظر نہیں آتے تھے، بے حیا نظر نہیں آتے تھے۔ معاشرے میں برائیاں صفر پہ آ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب میں آگے چلتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے شرطیں کیا ہیں، کن لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ اس پر عمل کرنے کے لیے کون سی چیز، کون سی خوبی آدمی میں ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یاد رکھو، جو طاقت کے ساتھ اجتماعی برائی کو روکنا ہے نا، اجتماعی برائیوں کو جب طاقت کے ساتھ روکنا ہے تو اس کے لیے مجموعی طور پر مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ایک اسلامی حکومت قائم کریں۔ اسلامی حکومت برائیوں کو روکے گی، نیکیوں کا حکم کرے گی۔ نماز ہے، نماز کے دوران مارکیٹیں بند ہوں، روزے ہیں، روزوں میں کوئی بندہ بے روزگار نظر نہ آئے، جان بوجھ کے کوئی روزہ چھوڑے نہ، توڑے نہ۔ بنیادی طور پر زبردستی برائی سے روکنا اور حکمن نیکی کروانا، یہ اسلامی مملکت کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے۔ اس کے آگے چل کر جو لوگ یہ فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے راستے پہ نکلنا چاہتے ہیں، ان میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ حاجی صاحب، سب سے پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ان کو نیکی اور برائی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، نیکی اور برائی کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ جاہل آدمی کیا کسی کو نیکی کی تبلیغ کرے گا، کیا کسی کو نیکی کا حکم کرے گا، کیا کسی کو برائی سے روکے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ نیکی اور برائی کا علم ہونا ضروری ہے، اور جس کو علم ہے اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ نیکیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ جسے علم نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جناب لوگوں کو حکم کروں نیکیوں کا، تو وہ اپنے دماغ میں کسی ایسی چیز کو نیکی سمجھتا ہے جو نیکی ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کوئی ایسا کام جسے وہ نیکی سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ کا قرآن اسے نیکی نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیکی نہیں کہا، دین اسے نیکی نہیں کہتا، یہ خود اسے نیکی بنا کے بیٹھا ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ بے شمار لوگ ہیں کہ ان کاموں کو نیکی سمجھتے ہیں جو نیکی ہے نہیں۔ کیوں جی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے کام لوگ کرتے ہیں نیکی سمجھ کے، لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی۔ کئی بے وقوف تو چوری بھی نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، سب کو پتا نہیں کہ کیوں کیسے جی ہم ان کو مالداروں کو لوٹتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے کسی اس طرح کے گینگ نے، گروہ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، وہ کتابیں لٹریچر ان کا چھپا ہوا تھا، غالباً ان کا کوئی گارڈ اور پیچھے جو ان کی بیس تھی وہ کراچی میں تھی، وہ بینک لوٹتے تھے، بڑے بڑے مالداروں کو لوٹتے تھے، اور وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے، اپنے آپ کو وہ دیندار بھی سمجھتے تھے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے یہ لوٹ کے ہم جناب بیواؤں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں۔ تو میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کام کے لیے شرط کیا ہے؟ علم کا ہونا۔ اپنی مرضی سے کوئی کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، وہ نیکی نہیں۔ نیکی وہ ہے جسے اللہ کا قرآن نیکی کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہے۔ بعض اوقات تو یہ ملنگ جو ہوتے ہیں کئی دن نہاتے نہیں ہیں، گندے رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے نزدیک وہ نیکی ہوتی ہے۔ نہ نہانا، بال الجھے ہوئے ہونا، گندے کپڑے پہن لینا یہ نیکی کی علامت ہوتی ہے، لیکن دین اسے نیکی نہیں کہتا۔ کوئی بھی ایسا کام جو نیکی نہیں ہے اور کوئی اپنی مرضی سے اسے نیکی سمجھ رہا ہے اور اس کی وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ جاہل ہے۔ اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے سب سے پہلی شرط کون سی ہے؟ علم کا ہونا۔ کس چیز کا ہونا؟ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر کی علماء اکرام کی ہے۔ تبلیغی جماعت والے کہندے ہیں نا حاج صاحب کہ یہ کام تے علماء اکرام دا لوگوں نے نیکی دی دعوت دینا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ علم سیکھیں، وہ پتہ کریں کہ نیکی کے کام کون سے ہیں، برائی کے کون سے ہیں، اور پھر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے ان کو روکیں۔ پہلی شرط علم کا ہونا۔ جو علم والا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے، بتائے، آگاہ کرے، طاقت سے بھی روکنے کی کوشش کرے، زبان سے بھی روکنے کی کوشش کرے، دل میں بھی برا جاننے کی کوشش کرے۔ دوسری بات کون سی ہے اس کام کے لیے؟ دوسری خوبی کون سی ہونی چاہیے؟ دوسری خوبی ہے خیر خواہی، ہمدردی، لہجے میں، انداز میں، سوچ میں۔ جس کو نیکی کا حکم کرنا ہے اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھ کے نہیں کرنا کہ میں بڑا پارساز ہوں، بڑا پارسا ہوں، نیک ہوں، ولی ہوں، اور یہ جناب میرے سے کم تر ہے اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے بڑا صوفی بن کے، حاجی بن کے۔ نہیں، دل میں اس کے لیے بھی خیر خواہی ہو، اس کو عزت دے کر، تکریم دے کر، بھلائی کا سوچ کر اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے۔ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، نفرت کا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو حقیر جان کے یار میں تے نمازاں پڑھنا وا، تو تے پڑھ دے ہی نہیں، تو نماز پڑھیا کر۔
یعنی اس کو نیکی کا حکم کرتے ہوئے، نیکی کی بات کرتے ہوئے بھی اس کو ساتھ طنز کر رہا ہے، اس کو حقارت کا احساس دلا رہا ہے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ایسی محبت، ایسی خیر خواہی، ایسی بھلائی کا جذبہ دل میں ہو کہ اس کے دل میں اتر جاؤ. اور ایک تیسری بات قرآن پاک بھی بتاتا ہے کہ جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے رستے کو اپناؤ تو تمہارا رویہ آغاز میں نرم ہونا چاہیے. یہ انفرادی بات کر رہا ہوں. کیا انداز ہونا چاہیے؟ نرم. اذ قولا لہ قولا لینا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو اس وقت بھی کہا کہ قولا لینا، نرم گفتگو کرنی ہے اس کے سامنے، نرم گفتگو کرنی ہے. فرعون جیسے آدمی کے سامنے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام جب اللہ کے نبی لے کے گئے ہیں تو اللہ کا ساتھ یہ پیغام ہے کہ گفتگو نرمی کے ساتھ کرنی ہے، جھگڑے کے ساتھ نہیں کرنی، لڑائی کے ساتھ نہیں کرنی، نفرت کے رویے کے ساتھ نہیں کرنی. جب تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، تمہارا انداز نرمی والا ہونا چاہیے. تمہارا انداز اگر نرمی والا نہیں ہے تو تمہارا دعوت کا اسلوب ٹھیک نہیں ہے، تمہاری دعوت کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جب نیکی کا حکم کرنا ہے تو سب سے پہلے جو لوگ آپ کے دائرہ کار میں ہیں ان سے پہل کرنی ہے، ان سے آغاز کرنا ہے. اگر تم ان سے آغاز نہیں کرو گے تو بیگانے لوگ تمہیں تانا دیں گے. اگر سامنے تانا نہ دیا تو دل میں تو ضرور سوچیں گے کہ قاری صاحب سانو تے کہندے نے تے اپنے گھر دا پتہ ہی کوئی نہیں، حاجی صاحب سانو تے کہہ رہے نے تے اپنے بچیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں. اس لیے آغاز جب کرنا ہے لوگوں کو نیکی کی بات کا، برائی سے روکنے کا، تو آغاز اپنے قریب سے کرنا ہے، اپنے عزیز و اقربا سے کرنا ہے، اپنے دوستوں سے کرنا ہے، اپنے حلقہ احباب سے کرنا ہے. ہاں، محنت کرنے سے بعض اوقات بیٹا بھی باپ کی بات نہیں مانتا، بعض اوقات گھر والے بھی بات نہیں مانتے، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جب اولاد بچوں کی عمر 7 سال ہو جائے تو انہیں نماز کی تلقین کرو، نماز کا ترغیب دو، سکھاؤ، ساتھ کھڑے کرو. اور 10-12 سال کی عمر جب ہو جائے پھر سختی کرو. یہ اولاد تمہاری رعایا ہے، ان کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، ان پر زبردستی بھی کرو. ان کو عادت ڈالنے کے لیے پہلے نرمی، محبت، سارے طریقے اپنانے کے بعد جبر اور سختی کرنا پڑے تو یہ بھی کرو. اللہ اکبر. موضوع میرا تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر. ہر فرد، ہر گھر میں، ہر گلی محلے میں، ہر ایمان والے کی زندگی میں یہ بات آئے کہ میں نے خود نیکی کے راستے پہ چلنا ہے، لوگوں کو نیکی کے راستے پہ چلانا ہے. میں نے خود برائی کے راستے سے بچنا ہے، میں نے لوگوں کو برائی کے راستے سے بچانا ہے. اس کے لیے جہاں پر نیکی کے لیے محنت کرنا پڑے، جد و جہد کرنا پڑے، لوگوں کو لانا ہے ساتھ. برائی کو روکنے کے لیے
اگر کہیں پہ موڑ ایسا آئے کہ زبردستی برائی کو روکنا ہے تو زبردستی روکنے کے حالات پیدا کرے، لیکن جہاں پر ملک کے اندر، معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں پر زبردستی خود نہ کرے، وہاں پر یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے۔ اسی طرح جب لوگ برائیاں کر رہے ہوں تو خاموشی بہتر نہیں ہے، زبان سے برائیوں کو روکو۔ آخری درجہ ہے کہ دل میں برائی کو برائی جانو، برا جانو کہ یہ بری چیز ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے کہ جب معاشرے میں برائی پھیل رہی ہو، لوگ نیکیوں کو چھوڑ چکے ہوں اور لوگوں کو کوئی روکنے والا بھی نہ ہو برائی سے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے عذاب کو روکنے والی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کئی بار تباہ کیا ہے جو خود تو گناہ نہیں کرتے تھے، خود تو وہ نیکی کرتے تھے، لیکن لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے نہیں تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد یہ اپنی ذمہ داری سمجھے اور اپنی اس ذمہ داری کو نبھائے کہ میں نے لوگوں کو نیکی کی بات بتانی ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف لانا ہے اور لوگوں کو برائی سے بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، معاشرے کو بھی بچانا ہے اور اپنے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔